ان کے تجربات ہیں تو انہوں نے یہ چیز نقل کی کہ یہ 3 آیات خاص طور پر یہ امراض کے علاج کے لیے بہت فائدہ مند ہیں. اسی طرح سے مثلا قید سے رہائی کے لیے، کیونکہ اس کے اندر قید کا حضرت یوسف کی قید کا تذکرہ ہے، پھر اس سے رہائی کا تذکرہ ہے. تو یہ بات بھی کتاب خواص آیات قرآن کریم میں بات آئی ہے کہ جو زندان میں ناحق قید ہو تو اس سورے کی اگر آیت نمبر 100 اس کو اگر لکھ کر اپنے دائیں بازو کے اوپر باندھ لے اور اس آیت کو پڑھنے پر مداومت کرے، یعنی قیدی جو ہے وہ اس آیت کو لکھ کر یا اس کا کوئی مثلا اگر اس قیدی تک رسائی ہے تو اس کا کوئی جاننے والا یہ آیت نمبر 100 لکھ کر اس تک پہنچا سکتا ہے جو اپنے دائیں بازو پر باندھ لے، اور وہ خود بھی اس آیت نمبر 100 کو اس کو پڑھنے پر مداومت کرے، یعنی ہمیشہ پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ بہت ہی جلد اس قید سے اس کو رہائی مل جائے گی. تو یہ آیت نمبر 100 اس کے اندر وہ تمام پوری بڑی تفصیلی آیت ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے والد کو اپنے تخت پر بٹھایا اور پھر وہ سب حضرت یوسف کے لیے سجدے میں گر پڑے. اس پہ ابھی آگے چل کر ہماری تھوڑی سی گفتگو آئے گی کہ اس سجدے سے کیا مراد تھی، یعنی اس کا سجدہ کس کو تھا. اور حضرت یوسف نے کہا کہ اے میرے والد گرامی، میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بہت پہلے آیا تھا، یعنی 40 سال پہلے کا خواب تھا، اور بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اور بے شک اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا اور مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے کر آیا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا، اور بے شک میرا رب جس چیز کو چاہے اپنی تدبیر سے آسان فرما دے، بے شک وہی خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. یہ آیت نمبر 100 ہے. اس کو اگر کوئی شخص اپنے دائیں ہاتھ پر کوئی قیدی باندھ لے، ناحق قید ہے اگر وہ، تو انشاءاللہ بہت ہی جلد اسباب اس کے نمایاں ہو جائیں گے اور وہ جو ہے بہت جلد اس قید کے ساتھ اس قید سے رہائی حاصل کر لے گا. اچھا، اس جو یہ سورہ ہے اس کا سبب نزول کیا ہے، یعنی اس کی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ حضرت یوسف کا یہ قصہ پروردگار عالم قرآن کے اندر بیان کرتا یا رسول اللہ اس کو بیان کرتے. تو دیکھیے مسئلہ یہ تھا کہ مکی زندگی کا جب یہ آخری دور چل رہا تھا اور اس وقت کفار قریش پیغمبر اکرم کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے کہ یا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیغمبر اکرم کو قتل کر دیا جائے، یا مثلا ان کی کوشش تھی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یا پیغمبر اکرم کو قید کر لیا جائے. تو کفار نے لگتا یہ ہے کہ غالباً یہودیوں کے اشارے پر پیغمبر اکرم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بتائیے کہ یہ بنی اسرائیل مصر کیوں گئے تھے. کنعان کا جو علاقہ تھا، کنعان کا علاقہ وہی علاقہ ہے کہ جہاں اس وقت فلسطین، اسرائیل اور اردن کو ملا لیا جائے تو یہ والا علاقہ بنتا ہے. تو یہ آخر یہ رہتے وہاں تھے، یہ بنی اسرائیلی مصر کیوں گئے تھے؟ کیونکہ دیکھیے اس سے پہلے اہل مصر بھی اس حضرت یوسف کے قصے سے ناواقف تھے، اس کا کوئی نام و نشان ان کی تاریخ میں ملتا نہیں تھا، اور پیغمبر اکرم نے خود بھی اس سے پہلے حضرت یوسف کے متعلق کوئی بھی بات بیان نہیں کی تھی، کوئی قصہ نہیں سنایا تھا. اچھا، ان کو اس بات کی توقع تھی کہ رسول اللہ اس قصے کا جواب نہیں دے سکیں گے، ٹال مٹول سے کام لیں گے، یا کسی مثلا ہو سکتا ہے یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں کہ بھئی آپ بتائیے. تو اس طرح سے اس امتحان لینے کی وجہ سے پیغمبر اکرم کا ایک بھرم کھل جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی ان کے دماغ میں یہ چیز تھی. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا، پروردگار عالم نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کا پورا قصہ آپ کی زبان مبارک کے اوپر جاری فرما دیا. بلکہ اس قصے کو صرف جاری نہیں کیا بلکہ قریش پر چسپاں بھی کر دیا کہ جو برادران یوسف والا جو سلوک تھا وہ رسول اللہ کے ساتھ بھی قریش مکہ جو ہے وہ روا رکھے ہوئے تھے. یعنی اس سورے کا جو مقصد نزول تھا اس سورے کا وہ اس بات کو ثابت کرنا تھا کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ پیغمبر اکرم کوئی سنے سنائے قصے بیان نہیں کرتے بلکہ یہ وحی الہی سے گفتگو فرماتے ہیں. تو یعنی جس طریقے سے برادران یوسف والا سلوک رسول اللہ کے ساتھ قریش نے کیا تھا، یعنی رسول اکرم کے قتل کی سازش کی تھی جیسے حضرت یوسف کے ساتھ کی گئی تھی، پھر رسول اللہ نے وہاں سے ہجرت کی
لیکن اسی جس طریقے سے یوسف نے بھی وہاں سے جلا وطنی اختیار کی تھی، یعنی جلا وطن ہو گئے تھے اس جگہ سے، اور اس جلا وطنی کے نتیجے میں حضرت یوسف کو بھی ایک اقتدار نصیب ہوا، اور پیغمبر کی جو جلا وطنی تھی ان کو، پیغمبر اکرم کو بھی ایک ظاہری اعتبار سے عروج اور اقتدار، جب وہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ان کو بھی یہ چیز نصیب ہوئی۔ اور پیغمبر اکرم نے بھی قریش کو اسی طریقے سے جو ہے ان کے سامنے، پیغمبر اکرم کے سامنے اسی طریقے سے قریش آ کر شرمندہ کھڑے ہوئے تھے اور پناہ طلب کر رہے تھے، جس طریقے سے یوسف کے سامنے ان کے بھائی اور جو کنعان کے جو لوگ تھے وہ شرمندہ کھڑے ہوئے تھے اور ان سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ پیغمبر اکرم نے بھی اسی طریقے سے قریش کو معاف کر دیا تھا جس طریقے سے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اور پھر وہی والی آیت بھی پیغمبر نے پڑھی تھی جو خود حضرت یوسف نے بھی اپنے بھائیوں کی شرمندگی کے بعد جو ہے ان سے کہا تھا کہ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ پیغمبر اکرم نے بھی اسی آیت کی تلاوت کی تھی کہ آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا تمہارا، اللہ بھی تم کو معاف کرے گا۔ تو پیغمبر اکرم نے بلکہ قریش سے یہ بات پوچھی تھی کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو قریش نے کہا تھا کہ آپ ایک عالی ظرف ہمارے بھائی ہیں اور ایک عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر پیغمبر اکرم نے جملے ارشاد فرمائے تھے کہ میں تمہیں وہی جواب دوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ بھی تم کو معاف کرے گا۔ دیکھیے یہ جو واقعہ ہے، قرآن کیوں قصے بیان کرتا ہے؟ قرآن مختلف قصے قرآن کے اندر آئے۔ دیکھیے قرآن کبھی بھی زیب داستان کے لیے قصے بیان نہیں کرتا، قرآن تاریخ نگاری کے لیے قصے بیان نہیں کرتا۔ قصہ گوئی فقط قرآن کو مقصود نہیں بلکہ تبلیغ دین قرآن کا ہدف ہے۔ ان قصوں میں اس کے جو عالی کردار جو بندے ہیں ان کا کردار نمایاں ہوتا ہے، جس میں چھپے ہوئے اسباق ہوتے ہیں ہم تمام افراد کے لیے۔ دیکھیے سورہ یوسف جو ہے وہ انسانی دل کے لیے ایک بڑی تسکین کا باعث ہے۔ سورہ یوسف یہ بتاتی ہے کہ انسانی زندگی میں ہر چیز ممکن ہے، بچھڑے ہوئے مل بھی سکتے ہیں، یہ سورہ یوسف کا پیغام ہے۔ جانی دشمن اپنے بھی بن سکتے ہیں، یعنی انسان اپنی دشمنیوں میں اس قدر آگے نہ چلا جائے کہ ملنے کے امکانات ہی ختم ہو جائیں۔ جانی دشمن بھی ہیں، وہ بھی اپنے بن سکتے ہیں۔ ادھورے خواب وہ پورے ہو سکتے ہیں، قیدی رہا ہو سکتے ہیں، بلکہ کل کے قیدی اتنے معزز ہو سکتے ہیں کہ بادشاہ بھی بن سکتے ہیں۔ یعنی ہر قسم کی نا امیدی کو انسان نکال دے۔ سورہ یوسف دیکھیے یہ بھی بتاتی ہے کہ تدبیر سے تقدیریں تبدیل کی جا سکتی، اور آزمائشوں میں جو بھی کامیاب ہو جائے وہ کندن بن کر نکلتا ہے اور انعام پاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ مصیبتوں سے گھبرا جاتے ہیں نا، بھائی مصیبتوں کو آپ ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کریں اور اطاعت خدا کے اوپر آپ کاربند رہیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کیسا آپ کندن بن کے اس سے نکلتے ہیں۔ یعنی جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی اسی قدر بڑا انعام ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو دیکھیے سورہ یوسف یہ بتاتی ہے کہ نیکی اور پارسائی کوئی ثابت کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ نیکی اور پارسائی تو انسان خود اپنے اوپر نافذ کرتا ہے، پھر وقت خود ہی بتا دیتا ہے کہ کون پارسا اور نیک ہے۔ یہاں لوگ اپنی بے گناہیوں کے یقین دلاتے رہتے ہیں اور اپنی پارسائیوں کے یقین دلاتے ہیں، اصل میں نیکی اور پارسائی کو تو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، کوئی ثابت کرنے کی چیزیں نہیں، خود بخود ثابت ہو جاتی۔ تو پھر اس کے اندر ایک پیغام یہ ہے کہ دیکھیے اختیار رکھنے کے باوجود معاف کر دینے کا سبق یہ سورہ یوسف کے اندر آیا، یعنی انسان اختیار رکھنے کے باوجود بھی معاف کر دے۔ اور یہ بھی اس کا ایک ہے کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر انسان کچھ مغلوب ہو جائے، وقتی طور پر آپ کو مغلوب نظر آتا ہے، لیکن بہرحال اصل میں جیت حقیقی ہوتی ہے۔ اور سورہ یوسف گناہوں کے مقابلے میں استقامت کا ایک درس دیتی ہے۔ گناہوں کے مقابلے میں انسان کس قدر استقامت اختیار کرتا ہے۔ تو اس کے قرآن نے جو قصے بیان کیے ہیں ان سب کے پیچھے حکمتیں ہیں، اس کے اندر پیغامات ہیں اس کو فقط قصے کے طور پر نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ان پیغامات کو اخذ کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اس قصے کو کیوں بیان کیا اور اس کے اندر ہمارے لیے عمل کے اعتبار سے کیا پیغامات ہیں۔ فتح پاک دامنی
وہ کیسے حاصل کرنا ہے، گناہوں کے مواقع موجود ہوں، سب چیزیں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان نیکی اور پارسائی کے اوپر ثابت قدم رہے۔ اچھا دیکھیے، ایک چیز اور اس میں بیان کر دی جائے کہ جیسے کہ اس فلم کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے اور بہت دیر تک اس کا منظر بھی دکھایا گیا تھا کہ کیا زلیخا کی جوانی واپس آ گئی تھی؟ تو دیکھیے یہ کسی بھی معتبر کتاب میں یہ بات موجود نہیں اور کسی معتبر روایت سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی کہ زلیخا کی جوانی واپس آئی تھی۔ بہت سی چیزیں بہت زیادہ مشہور ہوئیں اور ضعیف طرح کی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن علماء کی تحقیق یہ ہے کہ زلیخا کی جوانی کے واپس آنے کا تذکرہ کسی معتبر کتاب میں اور کسی معتبر روایت کے اندر موجود نہیں، اور قرآن کے اندر تو خیر ہے ہی نہیں اس کا کوئی تذکرہ۔ تو جوانی واپس آنے کے اعتبار سے مسئلہ واضح ہے کہ وہ ثابت نہیں۔ اچھا، کیا زلیخا کی شادی بعد میں حضرت یوسف سے ہوئی تھی؟ کیا ایسا ہے؟ تو دیکھیے، یہ شادی بھی ثابت نہیں، اگرچہ سنی شیعہ کتابوں میں تفاسیر میں کچھ روایات آئی ہیں، لیکن سنی اور شیعہ علماء تقریباً یعنی اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ روایات ضعیف ہیں، مقطوع سند ہیں، مرسل ہیں، سلسلہ سند ان کا بہت مخدوش ہے، اور پھر ان کے جو متون ہیں، ان کے جو متن ہیں روایات کے، یہ بھی آپس میں بہت ٹکرانے والے ہیں۔ تو راویوں کے اعتبار سے بھی یہ روایت جو ہے مخدوش ہیں، اور جو متن کے اعتبار سے بھی اس کے اندر کافی مناقشہ اور وہ پایا جاتا ہے اختلاف۔ اچھا، شیعہ کتب میں بھی اس قسم کی جو کچھ روایت ہیں وہ سنی کتب سے آئیں، البتہ سنی علماء اور شیعہ محققین بھی ان روایات کو اسرائیلیات قرار دیتے ہیں۔ سنی علماء نے تو بہت واضح طور پر کہا ہے کہ جس میں وہ روایات کے جس میں حضرت زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے ذکر ہوئی ہے، یہ ایک انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلیات میں سے، لیکن بہرحال ایک آدھ روایت اس طرح سے موجود ہے، شیعہ کتابوں کے اندر بھی جو ہے وہ یہ چیز آئی ہے، تو بہرحال ایک احتمال پایا جا سکتا ہے کہ شاید ان کی بعد میں شادی ہوئی ہو، لیکن یہ بات ثابت نہیں، اور زیادہ رجحان اسی پر ہے کہ حضرت یوسف کی شادی زلیخا سے نہیں ہوئی تھی۔ البتہ اس سلسلے میں ان کے ازدواج پر ایک روایت تفسیر نمونہ میں نقل ہوئی ہے، لیکن وہی ہے اس کا بھی کہ تفاسیر جو ہیں عام طور پر وہ روایات کی اس لحاظ سے مکمل تحقیق کے اعتبار سے ذکر نہیں ہوتی ہیں ان کے اندر روایات، تو علماء نے جو تحقیق کیے تو اس لحاظ سے حضرت یوسف کی شادی بھی زلیخا سے ثابت نہیں، لیکن بہرحال روایت موجود ہے اور احتمال تو پایا جا سکتا ہے، تو اس کے اندر کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب دیکھیے ایک اور بھی چیز کہ یہ سورہ پہلے تورات میں بھی تھا، جو محرف نہیں ہوئی تھی جو تورات اس کے اندر، تو یہ واقعہ حضرت یوسف کا اسلام سے پہلے بھی ہے، بلکہ جو تورات کی جو سفر پیدائش کی جو 14 فصلوں میں واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، لیکن قرآن کا جو واقعہ ہے حضرت یوسف کا اور جو تورات میں جو ذکر ہوا ہے، یہ یعنی موجودہ جو تورات ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے، اور قرآن کا بہت عفت و پاکدامنی کے ساتھ، بہت ہی عفت معابی کے ساتھ اس سورے کو ان کے حضرت یوسف کے حالات تذکرہ ہوئے ہیں، اور خرافات سے قرآن بالکل پاک ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو محرف نسخے ہیں تورات کے، اس کے اندر یہ جو سورہ ہے یہ بہت ہی ڈسٹارٹیڈ اور بہت ہی خرافات کے ساتھ جو ہے وہ نقل ہوا ہے۔ پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ دیکھیں پورا قصہ ایک ہی جو سورے کے اندر بڑے تسلسل کے ساتھ بیان ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں انبیاء کے واقعات بہت ٹکڑوں میں بیان ہوئے ہیں، مختلف صورتوں میں بکھرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیے سورہ اس طرح کا ہے کہ اگر اس واقعے کی کڑیاں سب ایک دوسرے سے ملی ہوئی، یعنی اس کو اگر الگ الگ پروردگار عالم مختلف صورتوں میں سورہ میں توڑ کر اس کو بیان کرتا تو اس پورے ایک واقعے کا باہمی ربط ختم ہو جاتا، اور اس سے جو نتائج اخذ کرنے ہیں اس کے لیے ضروری تھا کہ پورا قصہ ایک ہی جگہ کے اوپر مذکور ہو۔ تو مثلا دیکھیے حضرت یوسف کے جو خواب کا اگر بالکل
آخری حصہ بیان نہ کریں تو پہلے والے حصے کا کوئی مفہوم ہی نہیں بنتا ہے. پہلے والا حصہ کیا تھا کہ جس میں سجدہ کرنے کا تذکرہ تھا, تو وہ جو اس کے اندر پورا تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. تو یعنی اول اور آخر یعنی اگر ٹکڑوں میں بیان کر دیا جائے تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں, جس سے پہلے ہم نے ذکر بھی کیا کہ ایک تسلسل کے ساتھ ان کا خواب بیان ہوا, اور اس کے بعد پوری تفصیل اور پورا واقعہ یہاں تک کہ اس کی تعبیر تک کا واقعہ پورے ایک تسلسل کے ساتھ اس سورہ یوسف کے اندر ذکر ہوا ہے. اچھا, اس سے پہلے جو ہم نے بیان کیا کہ قیامت کے دن سورہ یوسف کے قاری کا جو حسن و جمال ہوگا وہ حضرت یوسف کی مانند ہو جائے گا, حضرت یوسف کی مانند ہو جائے گا. تو اس کے متعلق بھی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہوا و ہوس کے مقابلے میں جو شخص بھی استقامت اختیار کرتا ہے, یعنی حتیٰ کہ اس کو اگر مال و منصب بھی مل جائے, جہاں بھی اس کے پاس آ جائے, لیکن وہ تب بھی اطاعت خدا سے کام لے. اب چاہے وہ قصر شاہی میں بھی آ کر رہنے لگے لیکن اللہ کے احکامات کی پاسداری کرے, تو ایسے شخص کا دل کا حسن و جمال حضرت یوسف کے دل کے حسن و جمال کے مانند ہو جائے گا. یعنی اس کے شخص کا دل کا حسن و جمال حضرت یوسف کے حسن و جمال کے مانند ہوگا, اور قیامت کے دن پروردگار اس حسن و جمال کو ظاہر کرے گا. یعنی اس کا دل کتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ یہ ہر ہوا و ہوس کے مقابلے میں استقامت اختیار کر رہا ہے. اس کے پاس مال آ جائے, اس کے پاس منصب آ جائے, اس کے پاس جہاں آ جائے, یہ ہر صورت میں اطاعت خدا کر رہا ہے. قصر شاہی میں بھی اگر یہ رہ رہا ہے, محلات کے اندر بھی آ کر رہنے لگے, تب بھی اللہ کی اطاعت سے منہ نہیں موڑتا ہے. ورنہ کتنے لوگ عیش و عشرت کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں, کتنے کے پاس حسن و جمال اور خوبصورتی آ جائے تو وہ بہک جاتے ہیں اور حرام چیزوں کی طرف نکل جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص ان تمام سہولیات ملنے کے باوجود بھی عفت و پاک دامانی اور اطاعت خدا پر آمادہ رہتا ہے تو اس کا دل ایسے ہی ہے جیسے حضرت یوسف کا دل کا حسن و جمال, حضرت یوسف کا حسن و جمال. اس کا دل اتنا خوبصورت ہے, تو اس حسن و خوبصورتی کو اللہ قیامت کے دن ظاہر کرے گا. اس کے چہرے پر وہ چیز ظاہر ہو جائے گی کہ لوگ حیران ہوں گے, اس قدر حسن و خوبصورتی. یہ قیامت کے دن ان تمام جنتیوں میں بھی یہ شخص ممتاز ہوگا, یہ عورت وہاں پر بھی اس قدر ممتاز ہوگی جو اس دنیا کے اندر اتنی عفت و پاک دامنی کے ساتھ رہے. دیکھیے, برادران یوسف اور حضرت یعقوب کا سجدہ کہ ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے. حضرت یوسف نے اپنے والدین کو اوپر تخت پر بٹھا لیا اور سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے, اور یوسف نے کہا, اے ابا جان, میری اس خواب کی تعبیر ہے جو بہت پہلے آیا تھا. تو دیکھیے یہاں پر ایک چیز ہوتی کہ غیر خدا کو تو سجدہ جائز ہی نہیں, اور جو حقیقت بھی ہے غیر خود اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. تو فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ یہ بھی قرآن میں آیا ہے. بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آدم کو قبلہ قرار دیا گیا تھا. کچھ روایات سے تائید بھی اس کی ہوتی کہ آدم کو قبلہ قرار دیا گیا تھا, اور بعض کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو سجدہ تعظیمی تھا. تو دیکھیے کسی بھی غیر خدا کو سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں. سجدہ ہمیشہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے. اچھا, جب سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے تو جب بھی انسان سجدہ کرے گا سامنے کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی. مثلا اگر ہم سجدہ خانہ کعبہ کی سمت میں کرتے ہیں تو سامنے کعبہ ہوتا ہے, لیکن کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا, سجدہ اللہ ہی کو ہوتا ہے. اب سامنے خواہ آدم ہو خواہ یوسف ہو, سجدہ اللہ ہی کو ہے کیونکہ اللہ کے حکم سے ہو رہا. تو اللہ کا حکم ہو تو جس کو چاہے سجدہ کروا دے. یہاں حکم پروردگار کو دیکھا جائے گا, ورنہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے شیطان کی طرح سے اللہ میں کو سکھانا پڑھانا شروع کر دیں کہ اللہ تو ایسے کے سامنے سجدے کا حکم دے رہا ہے مجھے کہ جو کہ مجھ سے برتر نہیں ہے. میں آگ سے بنا ہوں, اس کو مٹی سے بنایا گیا, آگ مٹی سے افضل ہے. تو اللہ نے جب حکم دے دیا کہ تمہیں سجدہ کرو تو تمہیں سجدہ کرنا چاہیے. تو دیکھیے اگر صرف آدم فقط قبلہ ہوتے
آیت اللہ خوئی نے بھی اس بات کو لکھا ہے. تو ابلیس کا وہ قول بے معنی ہو جاتا کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ میں افضل ہوں، یعنی اس میں اپنی افضلیت کی بات اس نے کی تھی کہ اس کو مٹی سے بنایا گیا، مجھے آگ سے بنایا گیا. یعنی ابلیس بھی سمجھ رہا تھا کہ سجدہ آدم ہی کو کروایا جا رہا ہے، فقط قبلہ نہیں بنایا جا رہا. اگر قبلہ فقط بنایا جا رہا ہوتا تو ابلیس سجدے سے انکار نہ کرتا. یعنی پوری آیات کا جو سلسلہ ہے وہ بھی یہ بات بیان کر رہا ہے کہ سجدہ آدم ہی کو کروایا گیا تھا، بس پروردگار کا حکم ہے تو تم کو جو ہے وہ سجدہ کرنا، ہر صورت میں سجدہ کرنا ہے، اس کے حکم سے سرتابی نہیں کی جا سکتی. تو یہاں فقط یہ والی بات نہیں ہے کہ قبلہ قرار دیا گیا تھا. قبلہ اگر قرار دیا گیا ہوتا تو ابلیس کے بہت سی آیات کے اندر جو اس کے اقوال ہیں سب بے معنی ہو جاتے، اور ابلیس کو بھی سجدہ کرنے میں فقط قبلہ قرار دیا گیا ہوتا تو کوئی چیز معنی نہ ہوتی. اچھا، اب دیکھیے اس میں بہت سی چیزیں اس کے لحاظ سے بھی ہیں کہ اس میں جو خوابوں کی بات بیان ہوئی ہے تو خوابوں کا کیا سلسلہ ہے انسان، تو وہ اس پہ ہمارا ایک تفصیلی درس ہو بھی چکا ہے. خوابوں کی حقیقت کے نام سے یہ انٹرنیٹ پہ سرچ کیا جا سکتا ہے تو اس کو تفصیل سے سنا جا سکتا ہے کہ خواب بالکل ایسے ہی بے حقیقت چیزیں نہیں ہوتی ہیں. البتہ اس کی اقسام بیان ہوئی ہیں، اس میں اضغاث اعلام ہوتے ہیں اور پھر کچھ حقیقی خواب بھی ہوتے ہیں، ان کی تعبیریں کس طرح سے ہوتی ہیں اور روایات اور آیات کے اندر خوابوں کے متعلق کیا بات کہی گئی ہے. تو بہرحال اس میں خوابوں کی حقیقت کے لحاظ سے، لیکن کیونکہ ہمارے سورے سے براہ راست اس سورے کے فضائل اور وہ جو تعارف اور جو مختلف چیزیں بیان ہو رہی ہیں کیونکہ اس کے موضوع سے فی الحال یہ خارج ہے تو اس کو ہم نہیں فی الحال ذکر کر رہے. لیکن خوابوں کی حقیقت کے نام سے ایک پورا ایک درس اس کے اوپر موجود ہے انٹرنیٹ پہ، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. دیکھیے سورہ یوسف کا خلاصہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ پدر بود پسر داشت گم کرد بازیافت. ایک لائن کے اندر بھی اس کا خلاصہ ہے کہ باپ کا ایک بیٹا تھا، کھو گیا مل گیا. تو مختلف ادبیات کے اندر بھی اس طرح کا سورہ یوسف کا اس لحاظ سے یعنی پورا خلاصہ دیکھیں تو اس کے اندر سمٹا ہوا ہے. لیکن اس کے اندر کس قدر پیغامات ہیں اس کو انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو کھولے اور اس کی تفاسیر کا مطالعہ کرے، اس کے اندر پیغامات کو سمجھے. انشاءاللہ وہ پھر بہت جلد دیکھے گا کہ یہ عفت و پاک دامن اس کے جتنے فوائد ہیں وہ بھی اس کو حاصل ہوں گے. خاص طور پہ سورے کو پڑھنے والا، جیسے کہ ابھی آپ نے اس سے دیکھا کہ فحاشی اور حرام کاری سے وہ دور رہتا ہے اور اس سے اسباق اس کو ملتے ہیں کہ نامساعد حالات ہوں، گناہ کا بہت زیادہ ماحول ہو جیسے آج کل ہے. اگر انسان اس گناہ کے ماحول کے اندر عفت و پاک دامنی اختیار کرے تو پروردگار اس دنیا کے اندر بھی اس کو کتنا عروج عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کس قدر اس کو بڑا بلند مقام عطا ہوگا. اور بھی دیگر بہت سارے فوائد آپ نے اس کے اندر دیکھے ہیں. اور اس لحاظ سے اس دعا کے ساتھ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار سورہ یوسف کے جو مندرجات ہیں بلکہ پورے قرآن کی جس سورے کو بھی ہم پڑھیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.